آج کالج میں طلباء کا آخری دن تھا۔ الوداعی تقریب ختم ہوتے ہی طلباء کے چہروں پر سنجیدگی اور اداسی کے بادل چھا گئے۔ ایک طرف انہیں ایک دوسرے سے بچھڑنے کا غم تھا اور تو دوسری طرف اپنے مستقبل کی فکر تھی۔ سمیت، وقاص اور احمد اپنی تعلیم گاہ کے برآمدے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اختر بھی انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ارے تم یہاں بیٹھے ہو، میں نہ جانے کہاں کہاں تمہیں دیکھ آیا۔ چلو سب کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانی، فوٹوگرافر آ گیا ہے۔ ہم سب یہاں سے نکل کر تو اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کی جدوجہد میں مصروف ہو جائیں گے، پھر نہ جانے کب اور کیسے ملاقات ہو، اختر نے کہا۔ اختر کی باتوں نے جیسے بھولی باتیں یاد دلا دیں۔ سمیت ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ارے بھائی، خواب پورے کب ہوتے ہیں؟ وہ تو بس خواب ہی ہیں، ان کی تعبیر شاید کبھی حقیقت میں سامنے نہیں آتی، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ سب دوست اس کے لہجے کی مایوسی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ فی الحال یہ موضوع چھوڑو، اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے، پہلے تصویر کھنچوا لو، سب انتظار کر رہے ہیں، اختر نے کہا۔ اس دن کی باتیں تو ختم ہوئیں، لیکن اختر نے دوسرے دن سمیت کو گھیر لیا۔ اس نے کہا، دیکھو سمیت، پہلے تو تم اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو کہ دنیا میں ترقی حاصل کرنے اور عروج حاصل کرنے کا حق صرف دولت مندوں کو حاصل ہے۔ اگر وہ ڈگری کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں تو ہم متوسط طبقے کے لوگ اعلیٰ تعلیم کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ تم مجھے ہی دیکھ لو، میرا تعلق بھی تمہاری طرح ایک متوسط گھرانے سے ہے، مگر میں مایوس نہیں۔ کیا تم نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یہ کہ محنت کرو، پھل اللہ پر چھوڑ دو؟ ارے یہ ساری باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، آج کی دنیا میں ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ مہنگائی نے اعلیٰ تعلیم کو ہم جیسے غریبوں کی دسترس سے دور کر دیا ہے، اب وہ صرف پیسے والوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ سمیت نے تلخ انداز میں منہ بنا کر کہا۔ تم نے میری بات درمیان ہی میں کاٹ دی، پوری بات تو سن لی ہوتی، اختر نے کہا۔ چلو سن رہا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سمیت نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو سمیت، مہنگائی سے میں نے انکار نہیں کیا، مسائل کس کے ساتھ نہیں ہوتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم مہنگائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، مسائل سلجھانے کی بجائے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ تمہارے ابو کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ تمہیں اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں، کم از کم انہوں نے تمہیں انٹر تک تعلیم دلوا ہی دی۔ تم اب اس قابل ہو کہ اپنی صلاحیتوں اور تعلیم سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے آئندہ کی منزل کو انتخاب کر سکو۔ کیا تم عارضی ملازمت کر کے اپنا تعلیمی سلسلہ خود آگے نہیں بڑھا سکتے؟ میرے خیال میں تو عارضی ملازمت کرنا اس دور کے ہر طالب علم کی ضرورت بن گئی ہے۔ ایک دو نہیں، بے شمار طلباء ملازمتیں کر کے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، یوں وہ اپنی منزل کی طرف قدم بہ قدم بڑھ رہے ہیں۔ ہاں سنا میں نے بھی ہے، سمیت نے اس کی بات سن کر کہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی، نہ ہی کچھ سوچا۔ نہیں سوچا تو اب سوچ لو، میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ مجھے اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے جب بھی وقت ملتا ہے، جیسے امتحانات کے بعد یا تعطیلات گرما کے دن، ان ایام کو میں مٹر گشتی میں نہیں گواتا، بلکہ کوئی نہ کوئی کام اختیار کر لیتا ہوں، کوئی عارضی ملازمت یا اپنا ہی کوئی کام۔ تم تو جانتے ہو کہ میں تکنیکی ذہن رکھتا ہوں، گھر میں استری، فریج، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر خراب ہوں تو خود ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اب مجھے اس کام میں خاصی مہارت ہو گئی ہے، جب میٹرک میں تھا تب سے یہ کام کر رہا ہوں۔ گھر میں ابو سے مالی مدد نہیں لیتا، بلکہ امی کو کچھ نہ کچھ روپے بچا کر دیتا رہتا ہوں، اختر نے تفصیل سے سمجھایا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، سمیت نے سوچتے ہوئے کہا، مگر مجھے تمہاری طرح کوئی کام نہیں آتا۔ پھر میں نے انٹر کامرس میں کیا ہے، ملازمت کا بھی کوئی تجربہ نہیں۔ عارضی ملازمت بھی آسانی سے نہیں مل جاتی، اثر رسوخ اور سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرے پاس نہیں، نہ ہی میرے ابو اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سمیت کے لہجے میں پھر مایوسی کا عنصر شامل ہو گیا۔ تمہاری یہ سوچ بھی غلط ہے، عارضی ملازمت کے لیے ایک میدان کھلا پڑا ہے۔ تم کسی گاؤں میں نہیں، ایک بین الاقوامی اہمیت کے شہر کراچی میں رہتے ہو، تم نے انٹر کامرس سے کیا ہے، چھوٹے کاروباری ادارے کل وقتی اکاؤنٹنٹ اور کلرک وغیرہ نہیں رکھ سکتے؟
تم وہاں کوشش کر سکتے ہو۔ اختر نے مزید تفصیل سے سمجھایا۔ تم نے بڑی اچھی معلومات بہم پہنچائیں، میں اب تک ان سے بالکل ناواقف تھا۔ سمت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا یہ سب علم کی روشنی کا نتیجہ نیز اخبار بینی اور حالات حاضرہ پر نظر رکھنے کا صلہ ہے۔ اختر کی رہنمائی سے سمت کے ذہن پر چھائے مایوسی کے بادل چھٹ گئے۔ اس کی پست ہمتی کچھ کر دکھانے کی ہمت میں بدل گئی۔ اس نے اپنے علم کی روشنی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اخبار اور انٹرنیٹ کی مدد سے آخر اسے ایک کمپنی میں بطور سیلز مین عارضی ملازمت مل گئی۔ یہ ملازمت 2 ماہ کے لیے تھی، جس میں اسے عوام کو کمپنی کی نئی مصنوعات سے متعارف کرانے کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ اس عارضی ملازمت کے صلے میں سمت نے 15,000 روپے ہی نہیں کمائے بلکہ اسے خود اعتمادی کی دولت مل گئی۔ ایک دن سمت نے اپنی امی کو بتایا، امی اب میں MBA کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر امی چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئیں، پھر سوچتے ہوئے بولیں، لیکن بیٹے۔ امی، آپ کی خاموشی کی وجہ میں سمجھ گیا ہوں، یہی کہ ابو کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ مجھے MBA کی تعلیم دلوا سکیں۔ آپ کو معلوم نہیں، میں نے حصول علم کے لیے اپنی محنت سے رقم جمع کر لی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے 15,000 روپے ماں کی طرف بڑھا دیے اور کہا، امی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل میں چھٹیوں میں ایک عارضی ملازمت کر رہا تھا۔ یہ رقم اسی کا معاوضہ ہے۔ لیکن بیٹے، یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ امی نے پیار سے اس کے سر پر چت لگاتے ہوئے کہا، میں بلا وجہ ہی تمہیں گھر سے باہر رہنے پر ڈانٹتی رہتی تھی۔ دراصل میں آپ کو حیران کر دینا چاہتا تھا، پہلے بتا دیتا تو آپ کے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھ پاتا۔ یہ کہتے ہوئے سمت پیار سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گیا۔